والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی صدیق عمر قبر حشر تے پل دے اتے قبر حشر تے پل دے اتے کرنا بیڑا پار علی دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی جس دل اندر پیار عمر دا جس دل اندر پیار عمر دا اس نو کرنا پیار علی صدیق عمر دا یار علی اور جس ویلے کوئی مشکل آوے جس ویلے کوئی مشکل آوے
زور دنارا مار علی دل ہے علی دلدار علی معزز اور محترم حاضرین، حضرت علی پاک دی محبت اور پیار ایک حدیث دی روشنی چ دیکھو۔ حضور فرماندے نے لا یحب علی الا مؤمن، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جس کے اندر ایمان ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ علی نال اس وقت تک محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک ان دے اندر ایمان نہ موجود ہو۔ سو ثابت کی ہویا کہ اگر تو آنا اپنے دل وچ محبت علی محسوس ہوئے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ اندر ایمان ہے۔ یعنی یہ ایک ایمان دا ٹیسٹ ہے محبت ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کسی بندے نو یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں حضرت علی مننا، میں مولا علی نہیں منتا، میں مولا علی مننا میں حضرت علی نہیں منتا۔ اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں علی مولا سمجھ کے اپنا دوست سمجھنا، پیارا سمجھنا، میں مشکل کشا نہیں منتا۔ بھائیا انہاں چیزاں تے اختلاف کر، محبت تے اختلاف نہ کر، کیونکہ رسول اللہ نے علی دی محبت نو علامت ایمان قرار دے دیتا ہے۔ اچھا ہن اے دے وچ راز کی ہے؟ بھائیا گل یہ وے اے روڑا ہوندا ہی اونی دیر جنہ چر محبت نہ ہوئے، جدوں محبت ہو جائے روڑے کٹ چھڑ دی۔ آپ لکھ لو فقیر دی گل، جنوں محبت علی نصیب ہو جائے وہ کدی روڑیاں چ پئی نہیں انہاں وچ۔ میں انج مننا ہے، اے پیمانہ ہے، میں ایس پیمانے نال مننا ہے، میں ایس ٹیسٹر لا کے چیک کرنا ہے، جدوں محبت ہو جائے بھائیا پھر بندے دے معیار محبت طے کر دیے، بندہ نہیں طے کرتا۔ بہت طاقتور جذبہ ہے محبت۔ انسان دے اندر موجود جڑے جذبات نے نا، غصہ ہے، پیار ہے، انسان حسد ہے، رقابت ہے، حب جاہ ہے، شہرت دی، بہت سارے جذبے انسان دے وجود وچ پائے جاندے ہیں۔ انہاں وچوں سب تو طاقتور جذبہ محبت ہے۔ اتنی شدت کسے جذبے چ نہیں، غامی جذبہ ہے، فیلنگز نے۔ انسان دی تمام فیلنگز وچوں سب تو پاورفل فیلنگ محبت دی۔ باجی اے تے کچی ہوئی ہوئے نا، ایک تے محبت ہے نا پکی، اے کچی ہوئی ہوئے نا تے کچا گھڑا نظر نہیں آؤں۔ کوئی رمز دی گل ہے، سارے سمجھ نہیں آئی ہونی۔ اے محبت کچی ہوئے تے کچا گھڑا نہیں ویکھن دیندی، تے جے وہ پکی گئی ہوئے بھائیا تے مڑ کچیاں گلاں ذہن وچ کیویں آ سکدی؟ ہاں تو انی کوئی رمز اچھی گل ہو سکتی سی جتنی کر دیتی۔ تو ساتھیو عزیزو، محبت مشکل کشا مولا علی سرکار دی یا محبت حضرت علی دی، تو انجی بھی ہے محبت اندر لیاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا محبت علی علامت ایمان ہے۔ تو جدو یہ اندر آ گئی، یہ تجربہ بھی ہے، پڑھی لکھی گل بھی ہے، جدو محبت کسی دی اندر آ جائے مڑ روڑے نہیں راندے۔ ہاں جی اینا ہی روڑا ہے تے محبت سرکار فرما رہے ہیں لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغض الا منافق۔ منافق علی نال بغض رکھے گا تے مومن علی نال محبت کرے گا۔ تو اے معیار ہے، اے ٹیسٹر ہے، آپ لگا کے اپنے آپ نو آپ پہ چیک کرو۔
ہاں جی کوئی کسے کول جا کے مشین بلڈ دین کی ضرورت نہیں، کلیاں بہ کے اپنے اندر جاتی مار کے ٹیسٹر لا کے آپ پہ چیک کر لو۔ ہوں ایک واقعہ مشہور و معروف واقعہ بڑا، کوئی میں پہلی باری تو نہیں سنا رہا، تسی سارے آگے سنیا ہونا، صرف تمہیں یاد کرانا چاہنا کہ حضرت علی بیٹھے سن، تشریف فرما سن، تو ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سن، تے مولا علی دا چہرہ پہ تکتے سن۔ تو اکثر تکتے سن۔ اماں جی پوچھدیاں نے، اماں جی عائشہ، آپ ایک جملہ نوٹ فرما لو، جی میں قرآن نے علی نو مولا آکھیا ہے نا مومنہ دا، ایویں قرآن نے اما عائشہ نو مومنہ دی ماں آکھیا ہے۔ میں دونوں آیات پڑھ دینا تاکہ آپ دے اندر کلیئر ہو جائے کہ جے قرآن تو پوچھ کے ٹرنا ہے نا پھر اپنی مرضی باجی چھاڑ دے۔ اور ایک کلیہ قاعدہ یاد رکھو، جیڑا مسئلہ قرآن واضح کر دے وے او تاریخ تو نہیں ویکھی دا۔ میں ٹھیک آکھیا نہیں کہ جیڑا مسئلہ قرآن دس دے وے وہ تاریخ دیاں کتاباں چو ویکھن دی، مثلا قرآن آکھیا نماز فرض ہے، ہن استری چپڑن دی کوئی لوڑ ہے وہ فرض ہے کہ نہیں؟ قرآن جو آ گیا ہن استری بیچاری اتھے کی کرنا ہے، ہے نہیں ہے چھوڑو، قرآن کہہ دیتا نماز فرض لہذا کوئی پڑھے نہ پڑھے فرض ہن ہے۔ عزیزان من میرے اللہ فرمانے نے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ دے قرآن دی دوسری آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، جیڑیاں مائیاں نو میرے پاک نبی نال نکاح دی نسبت ہوئی ہے او مومنہ دیاں ماواں نے، جنہ مائیاں نے سرکار نال کلمے پڑھے نے او مومنہ دیاں ماواں نے، لہذا عائشہ ایمان والیاں دی ماں ہے، علی ایمان والیاں دے مولا نے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک جملہ دین وچ آیا بھائی صاحب مدینے وچ ایک قبیلہ سی بنو سلیم، سیر اعلام النبلاء دے اندر موجود ہے کتاب دے اندر، ایک نا قبیلہ سی بنو سلیم، انہاں دی ایک لڑکی سی، اے جتھے مسجد قبلہ تین ہے نا اتھے بنو سلیم آباد اس وقت، تو وہ لڑکی نو نا رسول اللہ نے نکاح دا پیغام بھیجیا کہ میں اس لڑکی نال نکاح کرنا چاہتا، توجہ ہے، جنہوں مزہ آوے وہ سبحان اللہ آکھے، گل سمجھ گئے نہیں، گل پہلے سنتے لو بادشاہ، گل تے سنو سنے آؤ۔ حضور نے قبیلہ بنو سلیم دی لڑکی والا پیغام نکاح بھیجیا، کتاب وچ لکھیا سی ہائے ہائے جدو حضور دا پیغام اس خاتون نو ملیا نا کہ حضور میں نے پسند کر لیا ہے، تو خوشی نال مائی صاحبہ دا وصال ہو گیا، انہاں دا دل بند ہو گیا، اتنی خوش ہوئی کہ رسول اللہ نے میں نے پسند کیتا ہے اپنی زوجیت واسطے، اتنی خوشی ہوئی کہ انہاں دا ہارٹ فیل ہو گیا، فوت ہو گیا۔ کیوں؟ وہ لوگ جان دے ہے حضور دا رتبہ کیے تھے مقام، حضور دے نکاح چونا ہے، سعادت کتنی بڑی، خوشی برداشت نہ ہوئی، جان نکل گئی۔ ایسے بھی عاشق میرے نبی دے گزرے، بات سنیا میں تیرے عاشقاں دیاں اداواں تو قربان ہو جاؤں،
بھائی میں تو جدو یہ پہلی باری پڑھیا نا تو یقین کرو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سونے اسی کی محبت کرنی ہے، اسی انہیں جوگے ہی نہیں۔ عاشق تے انہیں جنہ صرف سنیا ہے با یار دی نظر پہ گئی ہے ساڑھے سے، یار دی نگاہ انتخاب ہو گئی ہے تے دل دھڑکنا بھول گیا، ہائے ہائے دل نو یاد ہی نہیں رہا میں دھڑکنا بھی، ہائے ہائے کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے انہاں لوگاں دی نظر وچ میرے آقا کریم سرکار کہ جیڑا دل ہر وقت عشق نبی وچ معمور سی، جدو اس دل تک کہ خبر پہنچی نا کہ سائیاں پسند کر لیا تو انہوں دھڑکنا بھول گیا۔ اس مائل میں شہید نہ آکھا تے کی آکھا گا؟ اللہ حضرت جنہ مائیاں دے حضور نال نکاح ہو گئے سانو تے انہاں دے بارے گل ہی نہیں کرنی چاہیے جے ساڈے وچ پوری ایمان دی غیرت موجود ہو۔ اوے کسے دے گھر جاتی نہیں ہماری دی، کسے دے گھر دیاں گلاں نہیں کری دیاں، کسے دیاں بیویاں دیاں گلاں نہیں کری دیاں، تے کجا رسول اللہ دی زوجہ محترمہ۔ کتنے بے باک لوگ نے جڑے ممبر تے بیٹھ کے انہاں تے تنقید کرتے، لا حول ولا قوت۔ حضرات محترم تو بات دور چلی جائے گی۔ اما عائشہ ابو بکر صدیق تو اپنے بابا جان کو پوچھدیاں نے کہ ابا جی میں وینی ہاں تسی کثرت نال علی پاک دا چہرہ ویندے ہو، کتنی مشہور حدیث۔ اللہ میں جدو اے پڑھیا نا واقعہ تو کافی عرصہ بیت گیا، کچھ عرصہ بعد میرے ذہن میں یہ گل آئی کہ وہم آیا، وہم آ جاتا ہے کہ پھر ابو بکر صدیق پہلا رسول اللہ تک دیا ہے کہ حضور تو بعد پھر انہاں نو حضرت علی نے ویکھن لگ پھر انہاں اپنا مرشد خانہ بدل لیا سی، ذہن وہم آیا تو پھر انہاں پیر بدل لیا سی، تو پھر عشق ابو بکر نے جواب دیتا کہ بدلیا نہیں، جڑا سواد مرشد خانے نے ویکھیا ہوندا ابو بکر نو علی پاک نو ویکھیا بھی وہ سواد آندا تاں سائیں وہ مزہ لیندے ہے۔ ہاں عزیزاں نے من اس پکدے نو پیر میرے لی شاہ اور کھولے آئے، یہ فرماندے نے میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی حب، یعنی میر بھی محبت ہوندی ہے حب بھی محبت ہوندی ہے، یہ دونوں لفظ دا معنی ایک ہی ہے۔ انہوں نے اپنے رنگ وچ دسیا کہ علی دی محبت حضور دی محبت ہے تے حضور دی محبت علی دی محبت ہے۔ فرمایا میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی لامو کلامی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین پیا، کوئی فرق نہیں مابین پیا۔ تو حضرات محترم حضور دے صحابہ کرام حضرت علی نال محبت کرتے سن، حضرت علی نال پیار کرتے سن، احترام کرتے سن، تو علی نال محبت سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت اصحاب مصطفیٰ بھی ہے۔ تو آقا علی نال مرشد علی نال کریم سرکار نال اپنے دل وچ محبت جذبات پیدا کرنے چاہیے، اور اے جڑا اسی تواڈے سامنے بار بار ذکر علی کرنے ہیں نا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جدوں کسے دا ذکر کیتا جائے پھر وہ نال پیار ہوندا جاندا ہے، تعارف ہوندا جاندا ہے، انہاں دیاں خوبیاں سندیاں جائیدیاں نے، انہاں دا ذکر سندیاں جائیے تے پھر دل وچ پیار آوندا جاندا ہے کہ ایک بڑی ہستی نے حضرت۔ اور اس گل وچ کیا شک ہے کہ حضرت علی پاک سرکار عالم اسلام دی شخصیات وچ اونچی شخصیت، کوئی شک اس گل
اگر آپ شجاعت دیکھو بے مثال، علم دیکھو بے مثال، سخاوت دیکھو بے مثال، حسن دیکھو بے مثال، زہد و تقوی دیکھو بے مثال، عبادت دیکھو بے مثال، خلافت دیکھو بے مثال، بھائیا جس زاویے تو نظر مارو گے۔ اب آپ مسئلہ سنیں، عبداللہ بن مسعود عراق رہنے سے، حضرت ابو درداء ملک شام میں، دونوں صحابی سن، جلیل القدر صاحب، بڑی علمی شخصیات۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور نے امت کا استاد لگا رکھا، یہ استاد امت کا، کوئی مسئلہ قرآن پاک کا پوچھنا ہوئے تو عبداللہ بن مسعود پوچھو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء مختلف ممالک کے قیام پذیر سن، دین کی اشاعت کرتے تھے، اور حضرت علی مدینے میں سے۔ اب آپ مسئلہ سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کسی پوچھا کہ کوئی ایسا مسئلہ بھی آیا ہے جڑا تو نہ ہونا ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جنہوں کے بارے میرا علم نہیں ہوتا، کہ میں انہوں نے ٹرانسفر کرنا شام۔ تو فرمایا کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جڑا شام دے عالم نو نہ ہوتا ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرماتے ہیں ہاں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جڑے ملک شام دے عالم نو نہیں ہوتے۔ فرمایا پھر کی کرتے ہو؟ فرمایا پھر اسی اس مسئلہ نو ٹرانسفر کرنے مدینے شریف والے عالم کو۔ فرمایا پھر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جڑا مدینے شریف والے عالم نو نہ آیا ہوئے، یعنی حضرت علی نو۔ یا فرما دینے ساڈی زندگی وچ کوئی ایسا مسئلہ پیش ہی نہیں آیا جدا علم مدینے والے عالم نو نہ ہوئے۔ بھئی آخر سائیاں تاں ہی تے فرمایا نا میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ، انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ۔ اے جڑی بندیاں دے دماغ تے زنگ ہے نا ذکر علی دے بارے، کوئی حضرت علی دا ذکر کسے اور قوم نو کرنا چاہیے کہ سنیاں نو ساندہ ساندہ کرنا چاہیے، باجی بے غم ہو جاؤ۔ میں تنوں کئی بار ہی دسیا ہے اور دوبارہ دستا ہوں نا کہ اگر شوگر ہوئے تو پھر مٹھے تو احتیاط کرنی چاہیے، اندر شوگر ہوئے نا پھر مٹھے تو احتیاط کرنی چاہیے۔ تے جی اندر شوگر نہیں تو پاویں پورا ڈبہ کھا لے رسگلہ۔ اگر اندر بغض صحابہ دا مرض نہیں نا تے دن رات 24 گھنٹے علی علی کردہ رہو تین پریشان ہونے دی ضرورت ہے۔ اے پریشانی ان ہونی چاہیے جن دے اندر بغض صحابہ ہوئے پہ میں ذکر علی کرتا پیا، یا جن دے اندر بغض علی ہوئے وہ ذکر علی نہ کرے۔ ساڈے اندر تے بھائی پیار ہی پیار، سانو خطرہ کیڑا ہے؟ اتنا مرضی ذکر کرو مولا علی دا، اے جڑا دماغاں تے تے دلاں تے زنگ ہے نا، گرد و غبار اکٹھا پیا ہے، یہ لا چھڑنا چاہیے۔ ساڈے تو بڑا مولا علی سرکار نو منن والا کون ہوے گا؟ اسی اصلی سچے سچے نوکر مرشد علی سرکار، لیکن تھوڑا جہا فرق محسوس کریا کرو بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ذات دا ایک وکھرا جہا طریقہ سی، آپ سردیاں بریک مل مل دے کپڑے پہنتے تھے، بالکل بریک، اور گرمیاں میں موٹے کپڑے کھدر دے پا لیں۔ تو کسی نے پوچھا بھی سرکار یہ آپ ہٹ کے کپڑے پہنے ہو؟ فرمایا مینوں میرے حضور نے دعا دیتی ہے، نہ مینوں سردی لگتی ہے تو نہ مینوں گرمی لگتی۔ حضرت علی نو نہ سردی لگتی ہے نہ۔ میں اس حدیث کو ایک استدلال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تو آنے دن اختلاف ہوئے، پر میں استدلال کرنا کہ اگر حضرت علی نو سردی نہیں لگتی یہ دا مطلب ہے مردویں تے نہیں بند ہو۔ آپ نو کی خیال ہے؟ آپ
کیونکہ اگ تے وہ بندہ سیکے جنہوں سردی لگدی، تو حضرت علی دے تے خصائص بھی شامل ہے، انہوں نے سردی لگدی نہیں، جنہوں لگدی نہیں اس تے دھواں باڑیا ہی نہیں ہونا۔ یہ مطلب ہے قرآن اگے رکھنا علی دی سنت ہے، دھواں اگے رکھنا، مچ اگے رکھنا علی دی سنت نہیں ہو سکتی۔ اگ ساڈی ضرورت ہو سکتی ہے، سانے دے تو منتا منن دی لوڑ نہیں، تے تو شفا لین دی ضرورت نہیں ہے، مجوسیاں دا طریقہ ہے۔ اگ ضرورت واسطے جلانا سنت ہے، مگر اگ نو اگے بال کے تے اونوں آنج کرنا تے اودی ساہ چاہ لینی تے فلاں کر لینا تے اون آکھنا بھائی ایتھوں ہی تیرا ہو جا سیدھا سوری دے اے ساڈے طریقے اہل سنت دے باجی نہیں ہے، کیونکہ مولا علی دے طریقے نہیں ہو سکتے۔ مولا علی سرکار تے شریعت خود پابند سن اور شریعت دی پابندی دا حکم دیندے سن۔ مرشد علی قرآن پڑھنے والی شخصیت، قرآن پڑھانے والی شخصیت نے اور قرآن اگے رکھن والی شخصیت ہے۔ اے جڑے وکھرے طریقے نہ محبت علی دے، اے ہندوازم تو مستعار لے گئے۔ اہل اسلام نے محبت علی دا ڈنگ بھی وکھرا رکھا، اور وہ کیڑا ہے جڑا قرآن اور سنت نے بیان کر دیا۔ ہاں جی، وہ سانو اے چیزاں اختیار کر لیا اور عجیب و غریب سادھو والا گولیا بنا کے تے وہ زمزم پینا سنت علی ہے، زمزم پینا سنت علی ہے۔ بھائی صاحب سبز گھوٹا پینا علی دی سنت نہیں ہے۔ آپ ناراض نہیں ہونا میرے نال، کیونکہ پھر گل بڑی دور چلی جاندی ہے تے پھر اسی تے ملنگاں دا احترام کرنے ہاں، پر تسی جو پیندے ہی ہو خدا دا نام ہے وہ سڑیا نہیں تے نہ سدیا کر نہیں، مطلب مولا علی یاد بھی کر دیں تو کیڑے ویلے تے کر دیں۔ بندے چاہیے کوئی غلط کام پہ کرتا ہوئے تے اپنے پیر تو لے کرنا، پیر تو پوشیدہ کرنا کہ میرے پیر نو خبر نہ ہوئے۔ کیسے مرید نے غلطی بھی کر دیں تو مڑ پیر نو ساد کے تے بکھا کے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو فیل آیا، فیلنگ ہوئی ہے کہ میں کی دسیا؟ مطلب بندہ اگر تھوڑا جا بھی سینسیبل ہوئے تو چلو غلطی تے کر رہے ہیں، مگر کم از کم او لے کرے، وہ آندے نا کرما والے نے کھا کے کرنا۔ تو بھائی صاحب ایسے مرید نہ بنو، مرید ہو بنو جڑے قرآن و سنت والے مرید۔ مرشد علی نال محبت دا تقاضا ہے وے کہ جس طریق تے سرکار نے زندگی گزاری ہے اس طریق تے زندگی گزارو۔ آپ دا طریق سماعت کرو۔ امام حسن سرکار بیٹھے نے اور ایک مہمان آیا، سید مہمان نواز ہوندے، سید مہمان نواز ہوں گے، یہ انہوں دی نشانی ہوگی۔ تو امام حسن سرکار کو مہمان آیا تو انہاں اچھا کھانا وہ دے اگے رکھیا۔ وہ مہمان آندا ہے سیداں دے بوئے تے بندہ بیٹھا ہوئے تے سکی روٹی پیا کھاندا ہے، گل ذرا عجیب جہی ہے۔ وہ پوچھتا ہے امام حسن سرکار تو کہ جی آپ فرماؤ، جڑا مسجد تو داخل ہویا میں ایک سفید داڑھی والا بزرگ ویکھیا ہے، وہ سکی روٹی پانی چ بے کے پیا کھاندا ہے، آکھو تے ایتھوں تھوڑا جا اچھا کھانا گوشت پنیر ان بھی تے آواں۔ امام حسن فرماندے نے اے انہاں دے ہی ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا اے مہمان اے جڑا تو لنگر کھا رہے ہیں نا، اے انہاں دے ہی ہو میرے بابا جان علی نے جنہ لذت دنیا نو ترک کر دیتا ہے اور خود خشک روٹی کھاندے نے، مہماناں نہ اچھا کھانا کھلا رہے ہیں۔ عزیزان من فقیران دا ایمان رکھیتا ہے، علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے۔ اللہ فرمانے فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیّا
ذکر کریا کرو وذکر فی الکتاب مریم جیڑا بھی رب دیاں پیاریاں دا ذکر کرے رب راضی ہوتا ہے تاں کیا بابا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے آپ یقین کرو مولوی ذکر علی تو بھی پریز کر دے ہاں جی آج میں ٹی وی والے نام دینا آئس کریم نہ کھائیں پریز کر دے میں تو آپ کو مثال پیش کرتا میں مطلب کئی باری سنگیاں دسیا ہر سال میں مدینے شریف جانا 40 دن بھی رہے ہیں 21 دن بھی رہے ہیں 16 دن بھی رہے ہیں 12 دن بھی رہے ہیں جمعے بھی اتنے پڑھی دیتے میں زندگی خطبہ نہیں سنیا جی دے اتھو دے کسی عالم نے حضرت علی دی یا اہل بیت دی تعریف کی اتنے سال جو ہو گئے جی تواڈے جو کسی سنی ہوئے تو میں دسیا جی باجی جی حرم دے امام نے خطبہ دیتا ہے حرم مکی یا مدنی دے تے سرکار دا ذکر اہل بیت دا کیتا ہے نہیں کر سکتے پرہیز ہی کرتے پہلے چلو گول لین جس لئے مڑ صحت مند ہو گئے مڑ تے کرنا ہی نہیں انہوں نے کسے پرہیز دسی ہوئے جی تے پاجی سن تے پرہیز کسے دسی نہیں ساڑیاں بیماریاں دا تا علاج ہی ذکر اہل بیت ہے عزیزوں اور ساتھیوں حضور نے فرمایا میری آل نال محبت کرو میری اولاد نال محبت سو آل رسول نال محبت کرو حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرو صحابہ دی عزت تو سنی ہوئے تو سنی ہوئے جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عزت کرے اور آل رسول نال محبت کرے الحمدللہ سی تے حضور دے فرمان تو ایک انچی نہیں ہٹنا نہ محبت کرنا چھڑنا ہے تے نہ عزت کرنا چھوڑنا انشاءاللہ وما علینا